بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور بعد کے واقعات کا، اور ایسی بابرکت رات کا جس میں دنیا ایک عظیم رحمت کو خوش آمدید کہنے والی تھی، وہ لمحہ جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ ملک شام کا ایک یہودی عیس مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا اور لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا کہ بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا، سب اس کے سامنے ذلیل و پست ہو جائیں گے، وہ عجم اور اس کے شہروں کا بھی مالک بن جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے۔ جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ جو خیر کی امید رکھتا ہوگا وہ اسے حاصل ہوگی، اور جو اس کے زمانے کو پا کر بھی اس کی مخالفت کرے گا وہ اپنے مقاصد اور آرزوؤں میں ناکام ہو جائے گا۔ مکہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ یہودی اس کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا کہ ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر آواز دی۔ عیس نے پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا اور پھر اس سے پوچھا کہ تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہیں دیکھا اور بولا، ہاں، تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو۔ بے شک وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم لوگوں سے کہا کرتا تھا۔ وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے۔ یہ تکلیف اسے 3 دن رہے گی، پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے جو کہا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا، اور یہودی نے جب کہا کہ ہاں تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ تھا کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس یہودی نے عبد المطلب سے یہ بھی کہا کہ اس بارے میں اپنی زبان بند رکھیں، کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اس کی مخالفت دنیا میں کسی اور کی اتنی نہیں ہوگی۔ یہ باتیں سن کر عبد المطلب نے پوچھا کہ اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے جواب دیا کہ اگر اس کی عمر طبعی ہوئی تب بھی 70 سال نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے یعنی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات پائے گا، اور اس کی امت کی اوسط عمر بھی اتنی ہی ہوگی۔ اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے بت ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ یہ ساری علامات اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کی پیشگوئیوں سے معلوم کی تھیں، اور سب سچ ثابت ہوئیں۔ قریش کے چند لوگ عمر بن نفیل اور عبداللہ بن جش وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہ اس رات بھی اس بت کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بت اوندھے منہ گرا ہوا ہے۔ انہوں نے اسے اٹھا کر سیدھا کیا مگر وہ پھر گر گیا۔ انہوں نے دوبارہ سیدھا کیا مگر وہ پھر گر پڑا۔ انہیں یہ بات بہت عجیب لگی۔ اتنے میں بت سے آواز آئی، یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق و مغرب کے تمام گوشے روشن ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے بادشاہ کسریٰ نوشیروان کے محل میں زلزلہ سا محسوس ہوا اور اس میں شگاف پڑ گئے۔ وہ محل بہت مضبوط تھا، بڑے پتھروں اور چونے سے بنا ہوا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی۔ محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے جا گرے تھے۔ اسی رات فارس کے تمام آتش گدھوں کی وہ آگ بجھ گئی جسے وہ لوگ پوجتے تھے اور جسے وہ ہرگز بجھنے نہیں دیتے تھے۔ آگ کے پجاریوں میں رونا پیٹا مچ گیا۔ جب یہ باتیں کسریٰ کو بتائی گئیں تو اس نے ایک کاہن کو بلایا۔ کاہن نے کہا کہ ان سوالوں کے جواب اس کا ماموں ستیح دے سکتا ہے۔ جب ستیح کو یہ واقعات سنائے گئے تو اس نے کہا کہ ایک عصا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا۔
جب یہ جواب کسرا کو بتایا گیا تو اس نے کہا کہ تب پھر اس وقت کے آنے میں دیر ہے، یعنی ان کا غلبہ اس کے بعد ہوگا۔ ولادت کے 7ویں دن عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور محمد نام رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں تھا۔ قریش نے پوچھا کہ تم نے یہ نام کیوں رکھا جبکہ نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا یہ نام ہے نہ تمہاری قوم میں سے کسی کا؟ عبد المطلب نے کہا، میری خواہش ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کا معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ والدہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا گیا، جو پہلے کسی کا نہ تھا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علامہ سہیلی لکھتے ہیں کہ آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں، یعنی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کی، پھر دنیا والوں نے آپ کی تعریف کی۔ پرانی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہی مذکور تھا۔ ہم اپنے چینل پر اسی طرح صحیح ذرائع سے حاصل کردہ معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اسی لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔